بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، میری آج کی ویڈیو ایک عام مسلمان کے لیے ہے، ایک عام مسلمان جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ڈیفرنٹ طرح کی اوپینین قائم ہے، ہمارے ہاں جو مختلف نظریات قائم ہیں، آخر اس میں حق پہ کون ہے اور اس میں باطل کون ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہاں ایک فضا قائم ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی جس تشریح پہ میں ہوں وہی فہم ٹھیک ہے، دوسرے کا فہم غلط ہے۔ ہمیں اس نظریے کو پروموٹ کرنا پڑے گا کہ قرآن اور حدیث کا میرے والا فہم بھی ٹھیک ہے، دوسرے کا فہم بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے کہ میرا فہم ہی ٹھیک ہے، دوسرے کا غلط ہے، جس وجہ سے ہمارے یہاں نفرت اور یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور کچھ لوگ اتحاد امت کے نام سے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کام اتحاد بین المسلمین کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے نزدیک اتحاد بین المسلمین تب ممکن ہے جب ان کے آپس کے فروعی اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپس کے فروعی اختلافات کا ختم ہونا ممکن ہی نہیں ہے، یہ پوسیبل نہیں ہے۔ جس طرح سے اب اختلافات آ چکے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں انہی اختلافات کے ساتھ دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اور ہمیں اتنا شرح صدر کرنا ہوگا کہ دوسرے کے نظریات بھی جو قرآن حدیث کا فہم لے رہے ہیں اس کے اکارڈنگ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ آج میں ایک حدیث کی نظر، ایک بخاری کی حدیث کے نظر سے آپ کے سامنے میں گفتگو کروں گا، تو زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی، میرے ساتھ رہیے گا۔ میرے بھائیوں، میں اپنی اس گفتگو کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 946 کو بنیاد بنا کر اپنی گفتگو کروں گا، جس سے میں بتاؤں گا کہ ایک وقت میں اگر کسی ایک مسئلے پہ، کسی ایک چیز پہ دو اوپینین قائم ہو جائیں، ان میں سے ایک اوپینین، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اوپینین ٹھیک ہے دوسری غلط ہے، دونوں ہی ٹھیک ہوتی ہیں۔ اب ہوا یوں کہ میں اس کا آپ کے سامنے عربی عبارت بھی اور اس کی میں آپ کو ترجمہ بھی لگا دوں گا، میں جس کو اپنے انداز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت بنو قریظہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی۔ جب جماعت کو روانہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصر کی نماز ہے یہ آپ نے بنو قریظہ میں جا کے ادا کرنی ہے۔ اب راستے میں عصر کا وقت ہو گیا۔ اب جب وقت ہوا تو بعض صحابہ نے نماز کو ادھر ادا کر لیا اور بعض نے بنو قریظہ میں جا کے ادا کر لیا۔ بعض کے نزدیک یہ تھا کہ جب نبی نے کہا کہ بنو قریظہ میں ادا کرنی ہم ادھر ہی کریں گے، بعض نے کہا کہ نبی کا مقصد تھا کہ جلدی پہنچنا، تو اس کو میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ اور جب بارگاہ رسالت میں یہ واپس آئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی ملامت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اب میرے بھائیوں دیکھو، اب اس حدیث میں، یہ صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث میں جب صحابہ کرام میں وہاں پہ گئے ہیں، راستے میں اختلاف نے جنم لے لیا۔ اختلاف کیا تھا؟ دو اوپینین قائم ہوگی، دو نظریات قائم ہوگی۔ اب دو نظریات کس وجہ سے قائم ہوئے تھے؟ بیک گراؤنڈ فرمان، پیچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث تھی، وہی فرمان تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرنی ہے۔ اب جب یہ فرمان تھا تو اب بعض صحابہ نے کہا کہ نبی کا جو مقصد تھا نا وہ یہ تھا کہ ٹائم پہ پہنچ جانا، اس لیے کہ عصر تک وہاں پہنچ جانا، وہاں جا کے ادا کرنا۔ بعض نے کہا نہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا ہم نے بنو قریظہ میں ادا کرنی، ہم تو بنو قریظہ میں ادا کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ کوئی چھوٹا اختلاف نہیں تھا، یہ کوئی رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنے پہ اختلاف نہیں تھا، یہ ہاتھ سینے پہ باندھنے یا ناک پہ باندھنے یہ اختلاف بھی نہیں تھا، یہ اختلاف بھی نہیں تھا کہ آمین اونچی کہنا یا آہستہ آواز میں کہنا ہے، نہ ہی یہ اختلاف اس چیز کا تھا کہ سنتیں ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی، سنت کا اختلاف بھی نہیں تھا، اور فرض میں بھی کوئی عام اختلاف نہیں، اس چیز کا اختلاف تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ اپنی نماز کی حفاظت کرو، اسپیشلی خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ جس نماز کی تلقین رب کائنات نے اتنی زیادہ تلقین کی ہے، اس نماز میں اختلاف ہوا۔ جب اس نماز میں اختلاف ہوا، وہاں پہ بھی دو رائے نے جنم لیا، تو انہوں نے اپنے فہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا، اور دونوں کا فہم جب بارگاہ رسالت میں بات آئی، دونوں کو اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، مطلب دونوں کا اجتہاد ٹھیک تھا، دونوں کی رائے ٹھیک تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں کہہ رہی ہے، چیخ کے کہہ رہی ہے کہ جب امت میں اختلاف، کسی ایک مسئلے پہ دو اختلاف آتے ہیں، دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ دونوں ہی غلط ہیں، دونوں ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہمارے ہیں آج کل یہ نفرت اتنی ڈالی گئی ہے کہ ہمیں لگتا ہے جس فہم میں میں ہوں وہی فہم ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس دور میں، آج کے دور کے لوگ کچھ شامل ہو جاتے، وہ پھر اپنے استدلال پیش کرنے شروع کر دیتے، وہ کہتے ارے نماز کے بارے میں کہہ رہے ہو، نماز اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نماز کو مقررہ اوقات میں پڑھو، نماز میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔
تو کچھ کہتے نہیں جب نبی نے کہہ دیا کہ ہم نے وہاں پڑھنی ہے تو تم لوگ ہمیں کیوں بھٹکا رہے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث سے ہمیں دور کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، ایسا کوئی اختلاف نہیں ہوا، ان کے سامنے سب چیزیں تھیں، لیکن کیا تھا؟ محبت تھی، انہیں پتا تھا یہ ڈیفرنس آف اوپینین آ گیا ہے، وہ اوپینین اس لیے آیا کہ یہ مبہم بات ہے، یہ واضح نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح احادیث میں بھی ان احادیث میں اختلاف آتا ہے جو مبہم ہوتی ہیں، جو واضح ہے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ علماء کرام کے ان آپس کے اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، ان کو بنیاد بنا کر امت میں نفرت کا کام کرنا شروع کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، امت میں فساد کی ایک روش قائم کرتے ہیں۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں یار آپ لوگ آپس کے اختلافات کو اجاگر کر کے کیوں فساد ڈال رہے ہو، پھر آگے سے کہتے ہیں ہم فساد نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو جی قرآن اور حدیث کے نمبر دے کے بات کرتے ہیں، ہم تو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، ہم تو حوالے دے کے بات کرتے ہیں۔ تو اسی پر سورۃ البقرہ میں کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تم لوگ زمین میں فساد کیوں مچاتے ہو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگ یہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اس چیز کو سمجھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب احادیث میں دو رائے آتی ہیں، ان چیزوں پہ اختلاف ہے جس پہ مبہم ہے، جس پہ واضح نہیں ہے۔ جیسے ان صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، نبی کی حدیث تھی کہ نماز بنقرہ میں ادا کرنی ہے۔ اب صحابہ کرام میں اختلاف کیا ہوا؟ یہ اختلاف ہوا کہ مراد کیا تھی، آدھے صحابہ اس کے ظاہر پہ گئے ہیں، آدھے اس کے مقصد پہ گئے ہیں، تو دونوں کا ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی بہت ساری احادیث ہیں جس پہ کچھ لوگ اس کے ظاہر پہ جاتے ہیں، کچھ محدث، کچھ علماء، اور کچھ اس کے مقصد پہ جاتے ہیں، تو دونوں ٹھیک ہوتے ہیں۔ لیکن اس کو ہوا دے دے کہ امت میں انتشار کی ایک ایسی روش قائم ہو گئی ہے، یوٹیوب پہ آ کے کچھ ایسے اسکالر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار محبت کی بات کرو، یار سب ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اختلاف کو ایکسیپٹ کرو، ایک دوسرے کے اختلاف کو ایکسیپٹ کرنا سیکھو، پھر فلاح آئے گی۔ تو اس چیز کو سمجھے میرے بھائیوں، اس چیز کو آپ لوگ دیکھیں، اس چیز کو آپس میں محبت بانٹیں۔ اگر کوئی انتشار پھیلانے کی کوشش بھی کرتا ہے اس کے سامنے اپنا پریکٹیکل عمل رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے یا فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، کافر کہتے ہیں ایک دوسرے کو، تو اس پہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارا پریکٹیکل عمل ہے، ہم لوگ آپس میں دوسرے مسالک میں شادیاں کرتے ہیں، اہل حدیث بریلویوں میں شادی کرتے ہیں، بریلوی دیوبندیوں میں، اہل حدیث میں آپس میں شادیاں کر رہے ہیں۔ یہ شادی کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہیں، ورنہ مشرک میں یا غیر مسلم میں شادی ہوتی نہیں ہے۔ یہ 2 + 2 4 کی طرح باتیں واضح ہیں، تو پھر بھی ہم نہ سیکھیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس چیز پہ غور کریں، آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو مٹائیں، محبت کے ساتھ مٹائیں۔ اس طرح نہ مٹائیں کہ میں ٹھیک ہوں اگلا غلط ہے، نہیں، وہ بھی اپنے دلائل میں ٹھیک ہے، آپ کی سمجھ میں جو دلائل آتے ہیں آپ ان پہ چلیں، اور مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اور حدیث کو ہی فالو کرنا ہے۔ اس چیز کو سمجھیں اور آپس میں محبتیں بانٹیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔